بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر انگلش لرنرز، آج شام نے انگلش کے لیے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پاکستانی اور انڈین اور جو ایسٹ ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، انگلش بولتے ہوئے وہ کون سی غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کو ہم کس طرح سے درست کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس کے اوپر چند منٹ کی ویڈیو کے ساتھ اس کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں جو اوپر والے درجے کے بہت اچھے پڑھانے والے لوگ ہیں، جو پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز کی، لنگوسٹکس کے ڈینز ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت سارے تھیسس تو اس مسئلے پر لکھے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جس سے پبلکلی جو عوام کو جو ہے، اس طرح کی لوگوں کو جو انگلش بولتے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہو سکے۔ تو میں نے چند نکات جو ہیں وہ آج لیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں ہم ذرا تفصیل میں اس سے بات کریں گے۔ آج ہم طائرانہ جائزہ لیں گے ان بنیادی اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا جو ہم انگلش میں کرتے ہیں۔ پہلی چیز اور پہلی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہے وول کے استعمال میں۔ وول جو ہوتا ہے یہ ایک آواز ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ ایک الفاظ نہیں ہے۔ ہم نے یہ شروع سے تصور کر لیا ہے کہ شاید اے ای آئی او یو جو جہاں پہ آئیں گے وہ جو الفاظ ہیں وہ وول ہوں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یونیورسٹی میں جب یو آتا ہے تو وہ وول نہیں ہے، تو وول ایک ساؤنڈ ہے۔ اگر تو وہ ساؤنڈ نکلتی ہے جس میں کہ آ ای اے او قسم کی آواز آتی ہے پھر تو وہ وول ہے، ادروائز وہ وول نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہم غلطی کرتے ہیں ہم پاکستانیز اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لوگ، وہ ہے کہ ہم وول ساؤنڈ کو پرولونگ کرتے ہیں۔ چھوٹا ہے لیکن ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، جیسے کہ لفظ ور ہے، جیسے آئی ور ان لاہور، میں لاہور میں تھا، تو ہم کیا کہتے ہیں آئی ور، اس کو لمبا کر جاتے ہیں۔ لفظ ایکسٹرا ہے اور ہم کو ایکسٹرا کر جاتے ہیں، اور لفظ جو ہے وہ فری ہے اور ہم کو فری کہہ جاتے ہیں۔ تو ایک تو غلطی ہم بنیادی طور پہ کیا کرتے ہیں کہ وول ساؤنڈز کو لمبا کرتے ہیں۔ دوسرا جو انہی وول ساؤنڈز کے حوالے سے بات یہ ہے، ہم وہاں پہ وول ساؤنڈز کو ڈال دیتے ہیں جہاں پہ وہ نہیں ہے۔ جیسے لفظ ہے اسکول اور ہم کہتے ہیں اسکول، لفظ ہے اسٹارٹ اور ہم کہتے ہیں اسٹارٹ، لفظ ہے اسٹیشن، ہم کہتے ہیں اسٹیشن۔ وول ساؤنڈز کے حوالے سے تیسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پراپرلی پروناؤنس نہیں کرتے وول ساؤنڈز کو۔ جیسے لفظ ہوٹل میں ہم ہوٹل کی بجائے ہوٹل بولتے ہیں، وہ ای ایل ہے اور ہم کہتے ہیں ہوٹل، اے ایل۔ جیسے کہ ہیلپنگ ورب لفظ جو واز ہے، ڈبلیو اے ایس، لائک ہی واز اور شی واز، ہم اس کو واز بولتے ہیں، لفظ جو ہے واز۔ اور لفظ لاسٹ ہے، ایل اے ایس ٹی، ہم کہتے ہیں لاسٹ۔ ایک تو لفظ ہے لاسٹ، کوئی چیز گم ہو جانا، اور ایک لفظ ہے پچھلی گزری ہوئی، اور وہ ہوتا ہے لاسٹ۔ اگلا جو ایک مین غلطی کرتے ہیں انگلش بولنے میں، وہ ہے کہ ہم پراپرلی لفظوں کے معنی سمجھے بغیر ان کو یوز کر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں کچھ لفظ ایسے ہیں جن میں زیادہ ورائٹی نہیں ہے، لیکن انگلش میں بہت زیادہ ورائٹی ہے۔ مثلا بولنا جو ہے، یہ کہنا ہے یا بولنا ہے، لفظ ہے فار ایگزامپل سے اور ٹیل، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ سے ہوتا ہے جس جنرلی کچھ کہہ دینا، ٹیل ہوتا ہے ایک طرح سے ایڈوائز کرنا۔ اسی طرح اسپیک جو ہوتا ہے وہ ہے کسی خاص موضوع کے اوپر بولنا۔ اسی طرح جو ایک لفظ ہے فنش اور اینڈ، اس کو ہم کنفیوز کر جاتے ہیں۔ فنش ہوتا ہے دراصل کوئی کام ختم کرنا، مکمل کرنا، اینڈ ہوتا ہے اس کو روک دینا، بالکل وہاں چھوڑ دینا، اور کمپلیٹ کرنا ایک اور چیز ہے۔ اسی طرح اردو میں ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم لفظ جانا کا استعمال بہت کرتے ہیں۔ جان چلی گئی، بجلی چلی گئی، نیند چلی گئی، اس طرح کے الفاظ جو کہ انگلش میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتے۔ بجلی کے چلے جانے کو ہم لائٹ از گان کی بجائے لائٹ شٹ آف کا ایکسپریشن یوز کرتے ہیں۔ جیسے سانس کا جانا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بریتھ از گان، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہی لاسٹ ہز بریتھ اور ہی بریتھ ہز لاسٹ۔ تو اب اگلا جو مین چیز ہے، جو مین غلطی ہم انگلش بولنے والے کرتے ہیں پاکستانی حوالے سے، بیک گراؤنڈ سے، وہ ہے ایڈیومیٹک ایکسپریشن۔ چونکہ اردو میں اتنے زیادہ
ایڈیومیٹک ایکسپریشنز نہیں ہیں، ایڈیم نہیں ہے، اور جب وہ انگلش میں آتے ہیں تو لامحالہ ہم اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. جیسے اردو میں لفظ جو آنا ہے، انگلش میں اس کا ایکول جو ہے وہ کم ہے. یہی لفظ کم جب ایڈیم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ایڈیومیٹک ایکسپریشنز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. جیسے کم آن، یہ ہوتا ہے کسی کو جو ہمت دلانا یا راغب کرنے کے لیے. کم ایٹ کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا. کم اوور ہوتا ہے قابو پانا. کم اکراس ہوتا ہے کسی کو اچانک ملنا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ایڈیومیٹک ایکسپریشنز ہیں یہ مین پرابلم بنتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں ہمارے اردو بولنے والے اور ہندی بولنے والے اور ساؤتھ ایشین لینگویج بولنے والے جب وہ انگلش میں استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انگلش میں چند کنفیوزنگ ورڈز ہیں جن کو ہم ہموفونز، ہموگرافس اور ہمنمس کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہومو نہیں ہے، تو ہم اس کو پراپرلی، ہمارے ٹیچرز بھی ہیں بعض اوقات وہ بھی نہیں پروناؤنس کرتے. ہموفون کیا ہوتا ہے؟ ہموفون وہ الفاظ ہیں جن کی آواز تو ایک جیسی ہے لیکن ان کے سپیلنگ ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے ایڈ ایک تو ہوتا ہے اشتہار آنا اے ڈی، اور ایک ہوتا ہے ایڈ اے ڈبل ڈی. ایٹ اینڈ ایٹ، ایٹ کی دوسری فارم ایٹ، اور ایٹ جو ہے وہ نمبر. آنٹ اور اینٹ تھوڑا سا یہاں پہ فرق ضرور ہے. بی اور بی، ایک ہوتا ہے بی ورب بی ای، اور ایک ہوتا ہے جو شہد کی مکھی جیسے ہے ہنی بی. تو بلو ایک تو بلو کی دوسری فارم ہے، اور بلو کلر بھی ہوتا ہے. تو یہ لفظ بولتے ہوئے ہم اور ان کو پڑھتے ہوئے اور ان کو سمجھتے ہوئے کنفیوز ہوتے ہیں جو ہاموفونس ہیں. پھر ہوتے ہیں ہاموگرافس. ہاموگراف جو ہیں یہ سپیلنگ ان کے تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن پروننسیشن ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں جی وونڈ اور واؤنڈ، اب ایک ہی سپیلنگ ہے، ایک تو وائنڈ کی دوسری فارم ہے وونڈ، اور ایک واؤنڈ جو ہے وہ زخم ہوتا ہے. بو اور باؤ، بو جو ہے یہ ایک تو وہ کمان بھی ہو سکتی ہے، اور باؤ جو ہے جھکنا ہوتا ہے. منٹ اور مائنیوٹ، منٹ یہ ایک اکائی ہے وقت کی وہ بھی ہے، اور مائنیوٹ ہوتا ہے باریک سی چیز ہے. تو اسی طرح یہ جو ہاموگرافس ہیں یہ بھی ہمیں کنفیوز کرتے ہیں. کسی اور سبق میں انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر باریکی سے بات ہوگی. اور آخر میں جو ہمنمس جو ہیں یہ دونوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے، ہاموگرافس بھی اور ہاموفونز بھی، اور یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ہم لفظ ایڈریس، یہ آپ کو پتہ ہے ایڈریس ہوتا ہے کسی کو خطاب کرنا. ٹائر یہ تھک جانا ہے اور گاڑی کا ٹائر بھی ہو سکتا ہے. اور روز رائس کی دوسری فارم بھی ہے، اور روز جو ہے پھول کا نام بھی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ ہمارے لیے انگلش اسپیکرز جو ہیں اردو ہندی بیک گراؤنڈ کے، ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. آخر میں جو ایک خاص زبان کے اندر ایک میجک ہوتا ہے ہر زبان کے اندر، اور انگلش میں ایک میجک یہ ہے کہ خصوصاً باقی زبانوں میں بھی یہ ہوتا ہوگا کہ جب ہم سٹریس کرتے ہیں کسی ایک لفظ میں، کسی ایک فکرے میں ایک لفظ پر، تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم بعض اوقات غلط لفظ کے اوپر سٹریس کر کے اس کے معنی بدل دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لفظ ہے دس از اے کار، یہ ایک کار ہے. اب جب آپ کہیں گے نا دس از اے کار تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ایک کار ہے. جب ہم کہیں گے دس از اے کار، ہم نے اس کے اوپر سٹریس کیا تو مطلب یہ کار ہے. اور جب ہم کہیں گے دس از اے کار، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی کار ہے. اور جب ہم کہیں گے دس از اے کار تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کار ہے، ٹرک نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک فکرے کے اندر چار لفظ ہیں، ان پر باری باری سٹریس کرنے سے اس کے معنی جو ہے اور ان کی جو حیت تھوڑی سی ہے ترجمہ وہ بدل گیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کوئی فکرہ بول رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات غلط سٹریس کرنے کی وجہ سے ہم جس کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جو معنی ہے وہ بدل دیتے ہیں، اور اس طرح سننے والا جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم باری باری ان کیٹیگریز کی تفصیل میں جائیں گے، اور بھی دیگر وہ جو غلطیاں ہم انگلش بولنے میں کرتے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، تمام جاننے والے، پڑھنے والے، سیکھنے والوں کو ریفر کریں اور سبق کو دہرائیں، اور ہمیشہ
زبان سیکھنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اور سیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو پرفیکٹ کرتے رہیں۔ آئی وش یو اے ونڈرفل ڈے۔